بیٹا میں چودھری صاحب اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، آج 10 سال بعد دوبارہ پھر اسٹوڈنٹ ہو گیا ہوں. خواہش ہے کہ اللہ کی ذات مجھے کرے، میں جس طرح میں خود برونر یونیورسٹی میں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہارڈ شپ کریٹ کی ہیں، جو لوکل انٹرنیشنل، میری جو اسٹوڈنٹ 3,000 دے رہے تھے، 9,000 فیس ہوگی، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آ رہے تھے ان کو، ان کے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی آیا یہ فار ایور رہے گی، یہ صحیح ہے، اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی یہ اسٹوڈنٹ فیس بڑھانے کی. وہ ہے کہ جب حکومت آئی ہے یہ اقتدار میں، کولیشن گورنمنٹ، تو اپنے آپ کو جس مالی مشکلات میں پایا گورنمنٹ نے کہ جانے والی حکومت باضابطہ طور پر نوٹ لکھ کر چھوڑ کے گئے ہیں جی وزیر خزانہ سوری دیر از نو منی لیفٹ. اور یہ پبلکلی اخباروں میں بھی آیا ہے کہ وہ جاتے جاتے، حالانکہ انہوں نے مزاحم کیا ہے لیکن وہ بالکل حقیقت تھا کہ خزانہ خالی تھا. اب یہ ہے کہ جب آپ کوئی اکانومی جو ہے وہ اتنی خراب حالت میں ہو تو ڈراسٹک میجرز لینے پڑتے ہیں، بہت سارے ان پاپولر ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں. ہارڈ شپ جب ہو تو سب پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے پبلک اسپینڈنگ جو ہے اس پہ پھر کٹوتیاں ہوئیں، بہت سارا کچھ چیزوں میں اضافہ ہوا تاکہ جو اکانومی ہے یا ملک میں کم از کم وہ خزانہ جو ہے وہ تو اس قابل ہو کہ حکومت چلائی جا سکے. رہا سوال اسٹوڈنٹ کی جو فیس کا، ایک جو ہم پہ آتا ہے سب سے بڑا لبرل ڈیموکریٹس پہ الزام کہ ہم نے پلیج سائن کی ہوئی تھی کہ ہم اسٹوڈنٹ فیس میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے وہ پلیج جو ہے وہ توڑی ہے. یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، بہت سارے دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیئر پلیجز سائن کی ہیں لیکن بعد میں ان کو جب کسی نہ کسی وجہ سے وہ ان کو پوری نہیں کر سکے ہیں. اگر پلیجز کی بات ہو تو 1 منٹ پہلے جو آپ بات کر رہے تھے تو کشمیر کے معاملے میں جواہر لال نہرو نے کتنی پلیجز دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کشمیریوں کو ہم حق دیں گے، اگر کشمیری ہمارے ساتھ آخر میں نہیں رہنا چاہیں گے تو وہ بھی کڑوی گولی ہم کھانے کو تیار ہیں. لیکن کیا انہوں نے وہ کی؟ نہیں کی ہیں. وہ اپنے ملک کے مفاد کے خاطر انہوں نے نہیں کی ہیں. تو بہرحال اب یہ تھا کہ ہماری پلیج جو تھی وہ تھی کہ اگر لبرل ڈیموکریٹ کی حکومت بنتی ہے، لبرل ڈیموکریٹ کی کولیشن گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے، اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم یہ کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ ایک واضح بات ہے کہ برطانوی عوام نے کسی ایک پارٹی کو حکومت کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا ہے. کولیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر لینا دینا کرنا پڑتا ہے، آپ کو دوسری پارٹیز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کولیشن اگریمنٹ میں جہاں ہم سمولر پارٹنر ہیں، ہمارے 57 MPs ہیں تو کنزرویٹو پارٹی کو 308 ہیں. اس کے باوجود کولیشن گورنمنٹ میں لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے مینیفیسٹو کا 2/3 حصہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے. 2/3 حصہ. اب اگر اتنی چھوٹی تعداد میں ہم سمول پارٹنر ہیں کولیشن میں اور مینیفیسٹو کا 2/3 حصہ ہمارا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو وہ کچھ کڑوی گولیاں ہمیں پھر کھانی پڑتی ہیں. ان میں سے ایک یہ اسٹوڈنٹ فیس والا معاملہ بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز جو شاید لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں، چونکہ میڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا ہے. اب جو اچھی باتیں ہیں نا اس اسٹوڈنٹ فیس کے جو پرپوزل ہے اس میں بھی وہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ یہ اچھی باتیں کون سی ہیں. بالفرض برٹش سٹیزن جو ہیں ان کے لیے اگر کوئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ پیرنٹس جو ہیں وہ آئندہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں یا وہ لو انکم پہ ہیں، تو پہلے 2 سال کی فیس ایسے ہی معاف ہے. یہ کوئی کہہ نہیں رہا، حالانکہ یہ اس پیس اگریمنٹ یا جو پالیسی ہے اس کا حصہ ہے. یہ صرف اگر 3 سال کا کورس ہے تو ایک سال ہی کا دینا پڑے گا. نہیں چلے 9,000 صحیح، پرانے حساب سے آپ 3,000 دے رہے تھے، ابھی 9,000 دیں گے، لیکن پہلے 2 سال کا آپ نے دینا ہی نہیں ہے. بات تو پھر وہی ہوگی.
اب اس کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، حالانکہ سب پریس کو پتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی چھپی لکی بات ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں رہا. اور پھر یہ ہے لیبر کے زمان جو پالیسی تھی، یہ براؤن کمیشن ہم نے نہیں بٹھایا تھا جس کو ابھی جس کی سفارشات امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. براؤن کمیشن تو لیبر والوں نے بٹھایا تھا. اگر وہ بھی ہوتے تو انہوں نے براؤن کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی ان پر عمل کرانا ہی تھا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پرپوزل میں یہ چیز تھی کہ 15,000 پاؤنڈ ارن کرتے ہی آپ پہ گریجویشن ٹیکس لگے گا، جبکہ ہمارا یہ ہے کہ نہیں، 21,000 تک جب تک آپ کمانا نہیں شروع کریں گے آپ کو ایک پیسہ بھی واپس نہیں دینا پڑے گا.